نحمده و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ معزز سامعین و ناظرین، ہم ان لوگوں کا ذکر کر رہے تھے جو جنگ احد میں شہید ہوئے، جو مسلمانوں کو نقصان پہنچا۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت حذیفہ کے والد تھے یمان، مسلمان تھے، تو مسلمانوں نے صحابہ کرام نے مسلسل اس کا تعاقب کیا، وہ جا رہا تھا، اس نے بڑا شور ڈالا میں مسلمان ہوں، لیکن مسلمانوں نے حضرت یمان کو شہید کر دیا، غلط فہمی کے ساتھ شہید کیا۔ یہ نہیں ہے کہ جان کے آمدن سمجھتے ہوئے یمان ہے، حذیفہ کا والد ہے، ہم اس کو شہید کر رہے ہیں، غلط فہمی سے انہیں کوئی مشابہت لاحق ہو گئی۔ تو حضرت حذیفہ بہت کہے، او میرے بھائیو، یہ میرا باپ یمان ہے، اس کو آپ کچھ نہ کہیں، یہ میرا باپ یمان ہے، آپ کے اس کو کچھ نہ کہیں۔ انہوں نے ایک نہ سنی حضرت حذیفہ کی، انہوں نے حضرت حذیفہ کے والد کے یمان کو شہید کر دیا۔ قرآن شریف میں وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ۔ اگر دو مسلمان جماعتیں آپس میں لڑ پڑے، ان کی صلح کروا دو۔ اچھا، اگر کوئی ظالم ہے، آپ مظلوم کی سپورٹ کریں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے دو جماعتوں کا، دو مسلمانوں کا لڑ پڑنا، اختلاف ہو جانا، اس سے انسان دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا۔ اگر دو بھائی آپس میں لڑ پڑے، دو مسلمان آپس میں لڑ پڑے، ہم یہ نہیں کہیں گے یہ مسلمان ہے، یہ کافر ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ انصر اخاک ظالما و مظلوما، حدیث ہے اللہ کے رسول کی، آپ اپنے بھائی کی مدد کریں، خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ ظالم کی ہمدردی یہ ہے کہ اس کو ظلم سے روکا جائے، کہا جائے بھائی تم ظلم مت کرو، اس کی ہاں میں ہاں نہیں ملانی چاہیے۔ ہماری یہ سوسائٹی، ہمارا یہ معاشرہ اتنا یعنی وہ حد سے گیا گزرا معاشرہ ہے، کوئی ظالم کو یہ نہیں کہہ سکتا ظالم ہو، کوئی مظلوم کی مدد نہیں کرتا۔ تو اس کی اللہ کی ہم بات تو ہوگی نا، لیکن بہترین آپ کا خیر خواہ وہ ہے جو آپ کو خیر خواہ کی بات کرے، سچ اور حق کی بات کرے۔ ایسے نہیں ہے جیسے آپ کا دوست کہہ دے آپ کہیں ویسی بات ہے، جیسے باپ کہہ دے ویسی بات ہے، بیٹا کہے ویسی بات ہے، ٹھیک ہے جی آپ سچے، نہ ایسے نہیں۔ اگر سچا ہے تو آدمی ساتھ دے، اگر کوئی جھوٹا ہے اس کا ساتھ اس صورت میں کہ تم غلط کرتے اس کو روکو، اس کو ظلم سے روکا جائے۔ تو یہ انسان کی بہترین خیر خواہی ہے کہ انسان جس وقت کوئی شخص ظلم کر رہا ہے اس کو ظلم سے روکو، اگر مظلوم ہے اس کو ظلم سے بچاؤ۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے حضرت حذیفہ سے کہا ہم آپ کو، جو آپ کا والد مارا گیا، ہم آپ کو دیے دیتے ہیں۔ تو حضرت حذیفہ کہتے ہیں یغفر اللہ لکم وارحم الراحمین، فرمایا کہ جن لوگوں نے میرے باپ کو شہید کیا ہے اللہ تم سب کو معاف کر دے، اور وہ بہترین رحم کرنے والا ہے، یہ معاف بھی کرتا ہے اللہ اور رحم بھی کرتا ہے۔ تو حضرت حذیفہ نے اپنے باپ کی دیت لینے سے انکار کر دیا، کہا میں اپنے باپ کی دیت نہیں لیتا ہوں۔ تو اس سے حضرت حذیفہ کی قدر اللہ کے رسول کے دل میں اور بڑھ گئی۔ لیکن عفو درگزر بھی تو اسلام کا ایک چیپٹر ہے نا، اگر آپ کسی کو معاف کر دیں بہت اچھی چیز ہے، درگزر سے کام لیں بہت اچھی چیز ہے۔ ہم برابری کی سطح پر آ کر انسانوں کا مقابلہ کرتے ہیں، لیکن برابری کی سطح پہ نہیں آنا چاہیے، جھک جائے آدمی، جھکے ہوئے درخت کو پھل لگتا ہے۔ اگر ہم بدلے ہی لیتے رہے تو دنیا میں قتل و غارت ہی ہو، اس نے ہمیں مارا، ہم نے اس کو مارا، اس نے ہمیں مارا، ہم نے اس کو مارا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر فرماتے ہیں تم نے مجھ پر ظلم کیے، تم نے مجھ پر زیادتی کی، تم نے یہ کیا وہ کیا،
اللہ کے رسول نے مشرکین مکہ کی تمام سیاستیں بیان کی. تو مشرکین مکہ کہتے ہیں انت کریم ابن کریم ابن کریم، آپ بہت ہی معزز باپ کی اولاد ہیں، آپ کا باپ بھی معظم محترم کریم النفس، آپ کا دادا بھی کریم النفس، آپ بھی کریم النفس، ہمیں آپ سے رحم کی امید ہے کہ آپ ہم پر رحم فرمائیں گے. تو آپ نے فرمایا تم پر کوئی مواخذہ نہیں ہے، کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے، لا تثریب علیکم اليوم. جیسے میرے بھائی یوسف علیہ السلام نے کہا تھا اپنے بھائیوں سے کہ تمہارا کوئی مواخذہ نہیں ہے، میں تم کو معاف کرتا ہوں. جتنا بڑا بندہ ہو اتنا بڑا ظرف ہوتا ہے، جتنا چھوٹا بندہ ہو اتنا چھوٹا ظرف ہوتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جب بھائی گئے نا، پہلے گئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تمہارے ایک بھائی اور بھی ہے. کیسے؟ ہاں ہاں بنیامین ہے. اور میں اس کو لانا، تمہیں ایک آدمی کا اور میں دوں گا، کھانے پینے کا تمام اخراج دوں گا، خوراک دوں گا، گندم دوں گا، ضروریات دوں گا، ایک اور آدمی. انہوں نے اپنے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ ابا جی عزیز مصر بہت ہی سخی شخص ہے، اس نے ہمیں کہا تمہارے ایک بھائی اور بھی ہے. ہم نے کہا ہے ہم اس کو بھی لے آنا نا، تم زیادہ سے زیادہ سامان رس لے جانا، کھانے پینے کا سامان. تو وہ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے چلے گا. حضرت بنیامین کو لے آئے. جب لے آئے حضرت بنیامین کو تو اللہ کے پیغمبر یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا میرا بھائی، لیکن اپنے بھائیوں پر اس کا اظہار نہیں کیا. حضرت بنیامین کو کہہ دیا تم میرے چھوٹے بھائی بنیامین. بہت خوش ہوئے، بہت خوش. اب اس سے بڑھ کر خوشی کیا ہو سکتی ہے کہ ایک بھائی فقیر اور ایک بھائی مصر کا بادشاہ ہے، جیسے کہ امریکہ کا صدر ہو، برطانیہ کا، رشیا کا کوئی پریزیڈنٹ ہو. مصر سب سے متمدن اس وقت ریاست تھی، بہت متمدن، بہت ایڈوانس. تو حضرت بنیامین بہت خوش ہوئے، بہت خوش ہوئے. پھر حضرت بنیامین کو رکھ لیا یوسف علیہ السلام نے، وہ برتن اس کو میں چھپا دیا. گئے بھائی جس وقت نکلے وہاں سے تو پیچھے آواز دینے والے نے آواز دی، منادی نے کہا کہ اے قافلے والو، بادشاہ کا وہ پیمانہ، وہ کیا کہتے ہیں اس کا، وہ برتن گم ہو گیا ہے، کسی نے تو اسے اٹھایا ہو، واپس آ گئے، تلاشی دو. وہ آئے تو تلاشی لی. سب سے آخر میں حضرت بنیامین کی تلاشی پہلے نہیں لی. اگر پہلے لیتے پکڑے جا سکتے تھے، آخر میں لی تاکہ شک نہ پڑے. تو جب تلاشی لی وہ برتن نکل آیا تو وہ کہتے ہیں کہ عزیز مصر، آپ ہم میں سے کسی شخص کو اپنا غلام بنا لیں، بنیامین کی جگہ پہ آپ کسی اور کو ہم بھائیوں میں سے بطور ضمانت رکھ لیں. بنیامین کا باپ بوڑھا ہو چکا ہے، غمگین ہے، افسردہ ہے. ہمارا بھائی ایک یوسف تھا، بنیامین سے پہلے یوسف سے بڑی محبت تھی حضرت یعقوب کو. تو اگر یہ اسے پتہ چلے گا بنیامین میں سے یہ غلطی ہو گئی ہے، بنیامین کو جیل میں بھیج دیا گیا ہے، اور شدید سب حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے اللہ کی پناہ، لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی کسی نفس کسی کا کوئی نہیں اٹھائے گا، یہ چورا میں اسی کو رکھوں گا. چنانچہ انہوں نے حضرت بنیامین کو پکڑ لیا اور ساری رات تم میرے بھائی ہو، ان کو نہ پتا چلے. بنیامین خوش ہے. پھر یعقوب علیہ السلام کے پاس گئے، کہا ابا جی ایسے کیا ہے بنیامین نے. پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف کو خط لکھا، کہا اے بادشاہ مصر، مجھے تیرا نام نہیں پتا، تیرا لقب نہیں پتا، تیرے تخلص کا علم نہیں ہے. ہماری
ہماری نسل انبیاء کی نسل ہے، ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں، ہمیں چور کوئی نہیں، بالکل چور کوئی نہیں ہے۔ یہ جو کاروائی ڈالی گئی ہے، میری نسل میں چور کوئی نہیں ہے، ہم انبیاء کی اولاد ہیں۔ تو جس وقت حضرت سے یعقوب علیہ السلام پڑھ کر سنائیں گے، اور یہ بھی لکھا مفسرین نے کہ میں ایسی بددعا کروں گا 30 پشتوں تک آپ کے لیے آپ کا وہ تعاقب کرے گی۔ میں حضرت اسحاق کا پوتا، اسماعیل کا پوتا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پڑ پوتا ہوں۔ خط لکھا، خط لے کے پہنچے وہاں پر بھائی، تو حضرت سے یوسف علیہ السلام نے پوچھا کہ تم کون ہو، کیا کرتے ہو؟ تمہارا ایک بھائی بھی تھا یوسف، اس کا تم نے کیا کیا؟ اور پہچان گئے بھائی کہ یہی یوسف؟ انہوں نے کہا انت یوسف، کیا آپ یوسف؟ انہوں نے کہا ہاں میں یوسف ہوں، یہ میرے بھائی۔ تو دیکھیں، میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پیغمبر کا دل گردہ بڑا ہوتا ہے۔ آپ حضرت یوسف علیہ السلام چاہتے ہیں ان کی قتل و غارت کرتے ہیں، ان کو ایک بھی نہ ان میں سے چھوڑتے، لیکن پیغمبر کا بڑا دل فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، تمہارا کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ جتنا چھوٹا ہوگا اتنا دل چھوٹا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جنگ احد کے دن هو الذی بعث بالحق ما زالت قدمه شبرا واحدا، فرمایا مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احد کے دن جس وقت مشرکین نے آپ پر حملہ کیا، حملہ ہوئے، ایک بلشت بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے نہیں ہٹا۔ سب سے دلیر، سب سے جرأت مند اللہ کا پیغمبر، اللہ کا نبی، ایک بلشت نہیں ہٹے، اور اللہ کے رسول وہاں کھڑے ہو کر مشرکین مکہ کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ کتب سیرت میں ہے کہ جس وقت بڑی گھمسان کی جنگ ہوتی، صحابہ کرام اللہ کے رسول کے پیچھے آیا تھے، اللہ کے رسول کے پیچھے آیا تھے اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ بہرحال اللہ کے رسول کھڑے، مشرکین کی ایک جماعت نے گھیر لیا اللہ کے رسول کو، وہاں پر 7 مہاجر 7 انصاری بھی موجود تھے، اور مسلسل وہ لوگ اللہ کے رسول کی حفاظت فرما رہے تھے، مسلسل۔ یہ کل 14 آدمی تھے، کبھی 12 ہو جاتے، کبھی 14 ہو جاتے، اور اللہ کے رسول کی انہوں نے ایسے ہی حفاظت کی جیسے اللہ کی پسند تھی، اللہ کی چاہت تھی۔ فرمایا کہ جس طرح ہجوم وہاں پہ اکٹھا ہو جاتا، تو حدیث میں آتا ہے کہ کافی مشرکین مکہ اللہ کے رسول کے جمع ہو گئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کون ہے جو جنت لینا چاہے، کون ہے جنت کا وارث بننا چاہے؟ فرمایا مجھ سے دشمنوں کو ہٹاؤ، مجھ سے دشمنوں کو دور کرو۔ اور حضرت طلحہ بہت بڑے جان نثار، بڑے زبردست تیر انداز سے، فرمایا کہ طلحہ کے آگے تیر پھینکو، ساتھ کے آگے تیر پھینکو۔ حضرت طلحہ مسلسل اللہ کے رسول کی حفاظت کر رہے، ایک ہاتھ حضرت طلحہ کا شل ہو گیا، بالکل بے حس حرکت ہو گیا، اور سینہ حضرت طلحہ کا چھل نہیں ہو گیا۔ آپ فرماتے ہیں اوجب طلحہ الجنت، طلحہ نے اپنے لیے جنت کو واجب کر لی ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین۔